ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਸਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਡੇਰੇ ਕਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਡੇਰੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਲੱਭਦੀ ਕੁਦਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਲੱਭਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੰਮੋ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮੋ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਬਦੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਬਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸਭ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਹੱਥ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਹੱਥ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਬੇਹੱਦ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਹੱਦ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਯਾਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਬਦੀ ਯਾਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਬਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਨਾ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੌਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ गौसना। आमद यसु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम।
خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے آج پھر مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اس کے منہ کا کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت سننے کے لیے تیاری کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا بہترین وقت خدا کا اعلیٰ و اکمل کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا اپنے کلام سے آپ کو برکت دے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت پولس رسول کا خط ہے دوسرا کرنتھیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ صرف ایک آیت کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔ اس لیے اگر کوئی، یہ یونیورسل بات ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ پھر سنیے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا تھا کہ اس زمین پر، اس دنیا میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ گناہ گار انسان کو نئی پیدائش کا تجربہ مل جائے، وہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج بات یہ ہے کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں بہت بڑا روحانی آپریشن ہوتا ہے جس کے باعث اس دنیا کا انسان نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ تو آج بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ خدا نے انبیاء بھیجے دنیا میں اس انسان کو صحیح کرنے کے لیے، نہیں ہوا۔ قادر مطلق خدا نے الہامی کتابیں بھیجی کہ یہ سیدھا ہو، نہیں ہوا۔ پھر خدا نے ایک نیا کام کیا، اس نے ایک نیا عہد کر دیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب پڑھیں، 25 اور 26 آیت، تو خدا نے کہا کہ پچھلی چیزیں کام نہیں آئیں، انبیاء پاک تھے لیکن جس کے پاس بھیجے گئے وہ بد کردار تھے، گناہ گار تھے۔ میری شریعت شاہی تھی، پاکیزہ تھی، وہ میرا کلام تھا، لیکن جن کے پاس یہ شریعت آئی وہ بڑے دنیا دار نفسانی تھے، دونوں چیزیں فٹ نہ بیٹھی۔ پھر خدا نے بڑا پروگرام بنایا کہ میں آخری زمانے میں یہ کروں گا کہ یہ انسان جو قابو نہیں آتا، نہ شریعت کے باعث نہ نبیوں کے باعث کسی طریقے سے، اب میں اس کی میجر سرجری کر کے اس کے اندر سے اس کا پرانا سسٹم ہی ختم کر دوں گا، اس انسان کو میں نیا بنا کے رکھ دوں گا تاکہ یہ میری شریعت پر بھی عمل کر سکے اور میرے نبیوں کے کلام کے مطابق بھی جی سکے۔ تو آج کا جو خیال ہے، مضمون ہے بھائی بہنوں، وہ ہے نیا مخلوق، نیو مین آف دا کنگڈم آف گاڈ۔
اگر آپ کنگ جیمز ورشن پڑھیں انگلش میں تو وہاں لکھا if any man is in Christ, he is new creature. Behold, all things have gone away. Behold, all things have become new. All things. ایک دو چیزیں نہیں. All things. اردو میں all things نہیں لکھا. یہاں لکھا ہے دیکھو وہ نئی ہو گئی. تو آج جو بڑی بات سننے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اور آپ نئے مخلوق بنے ہیں خدا کی بادشاہی میں؟ میں کرسچینٹی کی بات نہیں کر رہا، نہ مسیحوں کے مذہب کی بات کر رہا ہوں، نہ ڈینامینیشنز کی، نہ چرچز کی، نہ گروپس کی، نہ پارٹیوں کی، نہ ٹولوں کی جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. آسمان کی بادشاہی میں انسان کو فٹ رکھنے کے لیے خدا نے خود کام کیا ہے. آدم پر نیند بھیجی، خدا نے سرجری کی اور ہوا کو تیار کر دیا. آپ کو یاد ہے نا؟ تو پھر آخری زمانے میں خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج کے اس کی صلیبی موت، اس کے نئے عہد کے پاک خون، اس کے ٹوٹے ہوئے بدن کے باعث صلیبی قدرت سے خدا نے گناہ گار کا ایسا آپریشن کیا، میجر سرجری کی کہ اس کا سارا سسٹم ہی بدل دیا. اس کی کتاب میں خدا نے فرمایا 36ویں باب میں دل نیا فٹ کروں گا، میں اس انسان کے اندر نئی روح رکھوں گا، میں اس انسان کی عقل نئی کروں گا، میں اس انسان کی انسانیت ہی نہیں کروں گا، میں اس کو نئی فطرت دوں گا. ایسی سرجری کہ بیہیویئر، کنڈکٹ، کریکٹر، ایٹیٹیوڈ اینڈ کنورسیشن تک بالکل نیا ہو جائے گا سارا کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں؟ پولس نے کہا if any man a woman is in Christ، مسیح کی رفاقت، مسیح کی حضوری، مسیح کی دوستی میں ہے، مسیح کی تعلیم کے اندر ہے، اس کی فیلوشپ میں ہے، تو امتیازی نشان اس دنیا میں مسیح کا یہ ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے، نیو مین ہے، نیو کریچر ہے. وہ دنیا کی طرح کا انسان نہیں. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا سب کچھ نیا ہے. اس کا نام نیا ہے، اس کا گیت نیا ہے. وہ زندہ ہے مردوں میں سے، وہ مضبوط ہے روح کے وسیلے سے. ہی اور شی از نیو کریچر. تو خدا کے کلام میں اگر آپ غلطیوں 6 باب پڑھے 15-16 تو پولس نے کہا نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی. یہ مذہب کی تمام رسمیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، نو ویلیو. اگر کسی چیز کی خدا کی بادشاہی میں قدر و قیمت ہے تو وہ ہے نیا مخلوق، نئی بادشاہی، نیا مخلوق، نیا آسمان، نئی زمین. کیا میں اور آپ نئے مخلوق بن گئے ہیں؟ خدا نے یرمیہ کو ایک دفعہ کمہار کے گھر لے جا کے دکھایا کہ بگڑے ہوئے برتن کو نیا کیسے بناتا ہے کمہار. نبی حیران ہو گیا. تو خدا نے کہا جا اسرائیل کو بتا، بگڑے ہوئے انسان کو میں نیا بنا دیتا ہوں، نیا مخلوق. تو یہ کیسے ہوا؟ افسیوں کے خط میں پولس نے 2 باب کی 15 آیت میں یہودیوں یونانیوں کو
نیا مخلوق بنایا، مذہب جاتا رہا، شریعت کے ضابطے جاتے رہے، لانتے جاتی رہی، گناہ کا کوڑ جاتا رہا، شیطان، دنیا، موت جاتی رہی۔ صلیب کی قدرت سے، مسیح کے خون سے دھل کے انسان بالکل نیا ہو گیا، نیا دل۔ آپ کہیں گی کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا خدا کے کاموں کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہوا کدھر سے آتی کدھر کو جاتی ہمیں نظر نہیں آتی، دنیا کے اندر زندگی کے دریا بہاتی جاتی ہے، آپ سانس لے رہے ہو، کچھ نظر آتا ہے؟ خدا عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور اسی وقت اگر آپ صلیب کے سامنے گر پڑے اور کہیں جو کچھ کیلوری پر ہوا یہ میرے لیے ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے، اسے قبول کرنے سے خدا کو موقع ملتا ہے وہ کچھ کرے، وہ بدل دیتا ہے۔ کون ہے جو مسیح کے پاس آیا ہو؟ پڑھے بائبل کے اندر چاروں اناجیل اربع میں، وہ بالکل نیا انسان بن گیا۔ اگر وہ سول تھا، پولس بن گیا، کیفا تھا، پترس بن گیا، جو بھی آیا نیا انسان بن گیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مریم مگدلینی جو پرلے درجے کی دنیا دار تھی مسیح کی رسول بن جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سامری عورت جو پرلے درجے کی گناہ گار تھی وہ مسیح کی مبشرہ بن جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فلپی جیل کا دروگا وہ میل نرس بن جائے گا خدا کے خادموں کے زخم دھونے کے لیے؟ ایبسلوٹلی کنورٹڈ، چینجڈ۔ یہ کیسے نیا انسان بنتا ہے؟ خدا بناتا ہے مسیح کی قربانی کے باعث۔ اس لیے پولس ایک جگہ کلسیوں کے خط میں لکھتے ہیں کہ پٹ آن دا نیو مین، نئی انسانیت کو اس طرح پہنو جیسے آپ نے چوگا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی، تاکہ دنیا دیکھے۔ آج یہ چیز نہیں نظر آتی، آج ہمیں مذہب نظر آتا ہے، کرسچینٹی نظر آتی ہے، ڈینامینیشن نظر آتے ہیں، مشنیں نظر آتی ہیں، تعلیمیں نظر آتی ہیں، گروپ نظر آتے ہیں، مین میڈ سسٹم نظر آتے ہیں۔ ویئر از دا نیو مین؟ نیو مین مسیح میں ہوتا ہے۔ کیا آپ مسیح میں ہیں یا دنیا میں ہیں؟ آج موقع ہے اپنے آپ کو جانچنے کا، پرکھنے کا، تولنے کا، وزن کرنے کا کہ کیا میں مسیح میں پوشیدہ ہوں؟ اور دنیا ساری دیکھ سکتی ہے کہ میں نیو کریچر ہوں، نیو مین ہوں، نیا مخلوق ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ کلام سننے کے بعد یہ توفیق دے کہ آپ سوچیں اور اپنی زندگی کو صلیب کے سامنے نظر کر دیں، تاکہ خدا کو موقع ملے آپ کو ایبسلیوٹلی چینج کرنے کا، نیا انسان بنانے کا۔ Thank you very much and God bless you so richly in Christ. Amen.